گاندھی کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سن لے خان صاحب، آپ بھوک پہ FIR نہیں کاٹ سکتے، بے روزگاری کو قید نہیں کر سکتے، عوام کے ناراضگی کو نہیں قید کر سکتے۔ یہ جو جعلی حکومت ہے نا، اس کا جو اینڈ ہے اس کی شروعات ہے۔ لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ عوام کے راستے میں مت آنا، یہ صرف عوام کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے حقوق کی بھی جنگ ہے۔ جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، کان کھول کے سن لیں کہ NRO نہیں ملنا۔ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو وہ ہم سے NRO چاہ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ آج ساری نظریں گجرانوالہ پہ لگی ہوئی ہیں، اینڈ رائٹلی سو۔ مومنٹم اتنا بلڈ اپ ہو رہا تھا، پھر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اوور ریئیکشن آیا وزیروں کا۔ شبلی فراز صاحب نے بھی ایک چیلنج تھرو کر دیا کہ آپ ایک اسٹیڈیم بھر دیں۔ اسٹیڈیم بھرنا کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ خیر اینی وے، ایز وی اسپیک پہلے لیٹسٹ پوزیشن اپڈیٹ دے دیں۔ گجرانوالہ کے اندر غلام دستگیر صاحب نے، خرم دستگیر نے تلاوت کر کے جلسے کا باقاعدہ آغاز کروا دیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا بتایا گیا کہ وہ گجرانوالہ سٹی میں داخل ہو گئے ہیں، شاید 20-25 منٹ لگیں گے۔ مریم بی بی جون سی ہیں، وہ فروز والا انہوں نے کراس کیا ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم ان کو 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ مولانا صاحب بھی راوی برج لاہور کا انہوں نے پل کراس کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو یہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تو ابھی لگے گا لوگوں میں آنے میں، اگر راستے میں کوئی بریکس وغیرہ نہ لگی۔ لیکن ایشو 3-4 ہیں۔ کیا یہ جلسہ جو آج ہو رہا ہے بالکل میری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہے؟ مجمع لگنا چاہیے تھا، لگ گیا ہے، اور کیوں؟ میں تھوڑے سے سٹارٹس آپ سے پہلے شیئر کر لوں۔ PMLN نے یہاں سے 20 سیٹیں جیتی ہوئی، 6 نیشنل اسمبلی کی اور 14 پروونشل اسمبلی کی۔ جو 6 سیٹیں تھیں اس میں ووٹ ان کو پڑا تھا 7,58,394، یعنی کہ 7.5 لاکھ سے اوپر ووٹ ان کو پڑا تھا۔ 14 سیٹوں کا تو اوور لیپ ہی کر رہا ہے، تو آپ وہ 6,01,000 چھوڑ دیں، 7.5 لاکھ ووٹ ان کو پڑا تھا۔ PTI کو بھی کم نہیں پڑا تھا، 5,11,000 ووٹ پڑا تھا، بٹ فرسٹ بائی دا پوسٹ جو سا رول ہے اس میں ابھی سیٹس PMLN نے جیتی۔ پیپلز پارٹی کو ٹوٹل نیشنل اسمبلی اور دوسری ملا کے 48,000 کے قریب ووٹ پڑا تھا، 48,460 ٹو بی پریسائز۔ سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں۔ تو بیسکلی یہ PMLN کا گڑھ ہے، ساتھ ہی آپ کے سیالکوٹ کا ایریا ہے، نارووال کا ایریا ہے، تو یہاں پہ ایک کراؤڈ بننا چاہیے تھا اور بن بھی رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر آج یہ جلسہ نمبرز کے مطابق کامیاب ہوتا ہے، اگر PMLN خود بھی چاہتی تو بڑا شاید کر ہی لیتی، لیکن 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، اس لیے اس میں JUI کے لوگ بھی ہیں، مولانا صاحب کے لوگ بھی ہیں، سارے لوگ شامل ہیں۔ سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا یہ ایک بہت بڑا ایک بلپ آن دا ریڈار ہے؟ چلیں جلسہ ہو گیا، کل بھی شاید اس پہ پروگرام ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان نے، یاد ہے آپ کو، چھوٹے بڑے ملا کے کوئی 10-15 جلسے کیے تھے۔ 4 ان کے بڑے فیصل آباد، کراچی، لاہور میں 8 دسمبر، 12 اور 15 کو سارٹ آف سٹی لاک ڈاؤنز بھی ہوئے تھے۔ پھر 16 دسمبر کو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا ملک بھر لاک ڈاؤن۔ پھر APS والا جو خوفناک واقعہ ہوا ہمارے بچوں کا، اس کے بعد دھرنا کال آف ہو گیا۔ 126 دن بیٹھے بھی رہے اسلام آباد میں، ہوا کچھ نہیں، اور کہا جاتا تھا کہ اس وقت ان کی فوج ان کے ساتھ، ایک سیکشن ان کے ساتھ ہے، تب بھی گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں گری۔ آج کہا جاتا ہے کہ فوج پھر ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا 4 جلسے ہوں گے تو کیا گر جائے گی گورنمنٹ، یا ہم کسی اور طرف ایک تصفیہ کی طرف جائیں گے؟ کافی سوالات ہیں۔ پھر ہمیں سما کی بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر چلی ٹی وی پہ، ابھی مجھے بتایا میرے پروڈیوسر نے، کہ زبیر صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا، اور زبیر آپ کو پتہ ہے محمد زبیر فارمر گورنر سندھ جو ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں مریم کے ساتھ ان کی جیپ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف عمران خان ہے۔ نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا ہمارا ہدف عمران خان نہیں ہے۔ مریم نواز نے بھی کہا ہمارا ہدف وہ نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، سڈنلی فوج ہدف نہیں ہے تو عمران خان ہدف بن گئے؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اوور آل پولیٹیکل سچویشن میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مسکراتے ہوئے کاشف عباسی صاحب، ہنستے مسکراتے کیوں ہیں؟ ذرا فوج کی اور اس کی پالیٹکس کی بات ہو مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں جرنلسٹ۔ ہنستے کھیلتے رہنا چاہیے، آخری مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں جوائن کیا فہد حسین نے، اگین سینئر جرنلسٹ، ایڈیٹر ڈان بھی ہیں۔ مبشر لقمان، اگین سینئر جرنلسٹ اینڈ فرینڈ، لاہور سے انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ہمیں بعد میں جوائن ذرا حامد بھی کریں گے، وہ پہلے ہی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ کاشف، لیٹس اسٹارٹ ود یو۔ گڑھ ہے PMLN کا،
سو نمبرز کی تو ایشو نہیں بننا چاہیے تھا. مجھے تو ان کے بیانات سمجھ نہیں آئے. لیکن آج راجہ بشارت نے ایک بڑی انٹرسٹنگ میتھس بھی کی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ جب گراؤنڈ ہے, سیٹنگ کیپیسٹی ہے 20,000 جو اس کی ہے, کھڑے ہو کے لوگ چلیں 25,000 ہو جائیں گے سٹینڈز کے اندر. گراؤنڈ انہوں نے کہا جی سینٹر سے لے کے 71 میٹر ہے, کہیں بھی آپ جائیں تو بنتا ہے 15,000 اسکوائر میٹر, یعنی کہ 50,000 اسکوائر فٹ. تو اگر ایک بندے کو آپ 2-2.5 فٹ بھی دیں کھڑے ہونے کے لیے تو پیک بندے بھی ہوں تو 20,000 بندہ بنے گا. تو 20 یہ 25 سے 40-45,000 اسٹیڈیم کے اندر ہوگا. 50,000 لگا لیں, کافی گراؤنڈ کا حصہ اس میں بھی ہے. چلیں باہر بھی اتنا لگا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں 1,00,000 بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, بڑا ہوتا ہے. 1,00,000 بندہ تھوڑا نہیں ہوتا. سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ پریشان ہوگی آج؟ دیکھیں اب میرے لیے سرپرائزنگ ہوتا اگر یہ جلسے میں لوگ نہ آتے. یہ گجرانوالا ہے. یہ گجرانوالا وہ جگہ جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. سویپ کیا تھا مسلم لیگ نون. ایک اور بھی سملیرٹی ہے, انہوں نے کان میں بتایا ہوں گے جی ڈی جے بٹ صاحب جو میوزک بجاتے تھے عمران خان کے جلسوں میں, وہ بھی یہاں پہ پلیٹ اس کی لگی ہوئی تھی. مجھے زیادہ سرپرائزنگ ہوتا اگر لوگ نہیں آتے. دیکھیں اپوزیشن بڑی سائزیبل اپوزیشن ہے. یہ آپ اپوزیشن مت سمجھیں اس کو. پاکستان مسلم لیگ نون جو جی ٹی روڈ جن کی بیس ہے, یہ بیس ہے مسلم لیگ نون کی. تمام تر وہ ساؤتھ پنجاب سے اگر توڑ پھوڑ کے بعد ہار بھی گئے, نئی سیٹیں نکال سکے, پنجاب سے ان کی سیٹیں انٹیکٹ رہی ہیں بہت ساری. دس از وائی ان کی اتنی سائزیبل نمبر آیا ان کا اسمبلی کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر قائرہ صاحب بھی الیکشن جیتے ہیں. یہاں پر اس 2008 کے الیکشن میں یہاں سے گجرانوالا سے بھی امتیاز صفدر وڑائچ صاحب الیکشن جیتے تھے, اور لوگ الیکشن جیتے رہے. سو پیپلز پارٹی کی بھی پریزنس موجود ہے. لیکن بھائی تو سب کی زبانیں ضبط ہوئی ہیں نا آخری الیکشن میں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے تھوڑی مار کھائی. قائرہ صاحب کو 50,000 ووٹ پڑا تھا لالا موسیٰ سے. ویسے جسٹ بائی دا وے اگر آپ اس طرف جانا چاہیں, پیپلز پارٹی کی پریزنس اتنی ہے. لیکن جب آپ ساروں کو اکٹھا کریں گے, اور یہ اسٹیڈیم بھرنا ہے اس اپوزیشن کے لیے, اور بڑا سائزیبل کراؤڈ ہے. اٹس اے ویری گڈ شو. لیکن میں نمبرز کے اندر اس لیے نہیں جاتا کیونکہ آپ کوئی بھی جلسہ دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یار اٹس اے گڈ شو اور یا اچھا شو نہیں تھا. سو دس از اے ویری گڈ شو بائی دی اپوزیشن. ہوگا کیا دیکھیں, یہ ایک شروعات ہے. اب ہو بلنکس فرسٹ والی بات آ جائے گی. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے کیا تھا اپنے دھرنے کے دوران, میاں صاحب نے کیا تھا جو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کے لیے نکلے تھے, کہ آپ اتنا پریشر بڑھائیں اس کے بعد دیکھیں کون بلنک کرتا ہے. لانگ مارچ جب میاں صاحب لے کر آئے تھے تو زرداری صاحب بلنکڈ. اس وقت آپ کو یاد ہوگا پھر ایک فون کال گئی تھی کہ ہاں جی ہم جج بحال کر دیتے ہیں, آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گجرانوالا سے. میاں صاحب ڈیڈ ناٹ بلنک. انہوں نے کہا جی جس نے جو کرنا کر لے, میں نہیں جاؤں. کیا زرداری صاحب بلنک یا جنہوں نے کال کی تھی وہ بلنک کر گئے تھے؟ نہیں دیکھیں زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا نا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کی خبریں اگر آپ جانتے ہوں کہ پہلی دفعہ گئے, انہوں نے کہا یہ کر دیں, زرداری صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں کرنا. اینڈ دین جب گجرانوالا پہنچے اس کے بعد حالات دیکھ کر جنرل کیانی کا فون آیا اور پھر وہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے, میاں صاحب ڈیڈ ناٹ بلنک. انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں, میں نے نہیں استعفیٰ دینا. اینڈ سڈنلی 4 مہینے گزر کے کراؤڈ ریسیڈ کرنا شروع کر دیا اینڈ نتھنگ ہیپن. اور اے پی ایس ایکچولی ایک بلیسنگ بن کے آیا عمران خان صاحب کے لیے کہ ان کو وہ خالی کیمروں سے خطاب کر رہے تھے. ایفیکٹولی تو آخر میں کیمرے اور کرسیاں رہ گئی. وہ ڈی جے عائشہ نے فارمر نے کہا کہ جی میں نے پیغام نہیں بھیجا. اچھا کہہ دیا, سٹوری چھپی بھی تھی انصار عباسی کی, انہوں نے کہا کہ میں نے پیغام نہیں بھیجا. لیکن میری دیکھیں میں جو جانتا ہوں اس وقت ظہیر الاسلام صاحب کا ایک مسئلہ چل رہا تھا. بہت سے لوگوں نے ملاقاتیں کی. میں جانتا ہوں جو لوگ ان سے انگیج کرتے تھے مسلم لیگ نون سے, ظہیر الاسلام اس وقت واز ناٹ ہیپی وتھ پی ایم ایل این. لیٹس بی فیئر, اگر آپ نے فیئر دیکھنا ہے تو اس وقت حالات یہ تھے. جس بندے پہ کہا جاتا ہے بہت بڑے ٹائکون ہیں کہ جی وہ پیغام لے کے گئے تھے, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے پوچھا کہ میں اینڈ میں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری تھی, میں نے یہ نہیں پیغام دیا پرائم منسٹر کو کہ آپ ریزائن کر دیں. کہتے پھر بھی میں ذرا گھبرایا تو میں نے کو یہ کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا میں نے پیغام میں نے وہ یہ نہیں پہنچایا تھا, میں نے پیغام چھٹی پہ جانے کا پہنچایا تھا, لیکن مطلب دونوں سائڈ پہ واضح تھا. ہاں سو اس وقت لیکن میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ میاں صاحب چلے جائیں, بٹ میاں صاحب نے انکار کر دیا اور کچھ نہیں ہوا. تو پریشانی کی کوئی بات ہے نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ پریشانی کی بات نہیں. ہو بلنکس فرسٹ. اگین پریشر جب بڑھے گا پھر دیکھنا ہے کہ کون کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب تو انکار کر دیں گے پریشر لینے سے, لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ وہ پنڈی جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گا جب پریشر بڑھے گا. کیا اگر پنڈی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے کھڑے رہنا کرنا, نہیں جی آپ جو مرضی کر لیں, یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, یا کسی جگہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ لیٹ دیز گائز سارٹ اٹ آؤٹ, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس پولیٹیکل گیم.
وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں یہ اب یہ وقت بتائے گا. اپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ اتنی اینٹی اوپر لے جائیں, اتنا پریشر ڈالیں اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپن. فہد کیا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے سالڈ سٹارٹ تھا, اچھی چوائس لوکیشن تھی ان کی اپوزیشن کی, گجرانوالہ ان کا گڑھ ہے, بالکل اٹ میڈ آل دا سینس. سینٹرل پنجاب ساری سیٹیں قابو میں, کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے مالک, میرا خیال ہے سگنیفیکنس جو اس کی ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ یہ جلسہ کامیاب ہونا ہی تھا, میرا خیال ہے یہ ٹیکن فور گرانٹیڈ نہیں تھا. دیکھیے جلسہ جو ہے وہ اس کے نمبرز کچھ بتاتے ہیں لیکن کچھ دکھاتے بھی ہیں, اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ویژولز یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. دیکھیے جلسہ اسٹیڈیم بھر جاتا اور ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے بڑا اچھا جلسہ ہو گیا, لیکن آپ دیکھیں پچھلے 2 ڈھائی 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے یہ ایک چیز بلڈ اپ ہو رہی ہے سکرینز پہ, لیکن اس سے پہلے تقریباً 2 ہفتے سے یہ آف سکرین بلڈ اپ ہو رہی ہے, اور اس کو سکرین پہ حکومت بیانات کے تھرو لا رہی ہے, خود ہائپ اپ کر رہی. تو یہ جلسہ جو ہے یہ جلسہ صرف نمبرز کا نہیں ہے, یہ مومنٹم کا ہے. اور میرے خیال میں اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس سے مولانا فضل الرحمان کو, مریم نواز کو اور بلاول کو وہ مومنٹم مل جائے گا جس کی وہ تلاش کر رہے تھے, جس کو ڈھونڈ رہے تھے. یاد رکھیں مالک کہ پی ایم ایل این نے تقریباً 2-2.5 سال سے کوئی آن دا گراؤنڈ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تو پتہ نہیں کب سے نہیں کی, جو ابھی آپ بتا رہے تھے ان کے کتنے نمبرز ہیں. تو یہ ان کے جو پارٹی نیٹ ورکس ہیں, جو لوکل گراؤنڈ پہ جو ان کی مشینری ہے, جو ان کی لوکل لیڈرشپ ہے, جو لوجسٹکس ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ یہ ڈریس ریہرسل ہو رہا ہے, یہ پریکٹس میچ ہو رہا ہے, وہ اسٹیف تھے, یہ اسٹریچنگ کر رہے ہیں, وارم اپ ہو رہے ہیں, ان کے لیے ضروری تھا یہ. اور یہ جو مومنٹم بلڈ کرے گا. فہد ایک بات بتاؤ, آپ نے ابھی ایک بات کی ہے, آپ نے کہا کہ جیسے مومنٹم میں کنٹریبیوٹ کیا ہے گورنمنٹ نے آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کی حکمت عملی غلط تھی ابھی تک جس طرح انہوں نے اس کو ہینڈل کیا؟ دیکھیے میرے خیال میں غلط اس لیے ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں, اس سے جتنی اپوزیشن نے ہیڈ لائنز بنانی تھیں اس سے دگنی گورنمنٹ نے خود بنا دی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ انیشیٹ کر رہے ہیں, اور اس انیشیشن سے اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, وہ سرخیاں نکل رہی ہیں, اس پہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ہائپ تو انہوں نے خود کی ہے, پہلی بات. دوسرا دیکھیں میرے خیال میں مالک کی آخری نقطہ میں دیتا ہوں, پھر آپ مبشر صاحب کی طرف جائے گا. یہ آل اور نتھنگ گیم کو مت دیکھیں کہ کیا اگر حکومت گر گئی تو یہ کامیابی ہے, نہیں گری تو ناکامی ہے. نہیں, یہ اس کے مختلف فیزز ہیں, اور اس میں حکومت گرانا میرا خیال ہے آخری فیز ہوگا. لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں لائرز موومنٹ میں کیا ہوا تھا. کاشف کو یاد ہوگا, کاشف فور فرنٹ میں تھے لائرز موومنٹ میں. ہر دن اس کا مومنٹم بڑھا, ہر دن اس نے لوگوں کو انوالو کیا, ہر دن اس نے میڈیا کی آکسیجن لی. یہ فیز بائی فیز کی چیز چلے گی. اگر یہ بڑھتی گئی, گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس مومنٹم کو بلڈ نہ ہونے دیں, ورنہ کچھ معلوم نہیں یہ بات کہاں جائے گی. تو بلڈ کرنے سے مومنٹم کیسے روکے گی گورنمنٹ؟ اگر جلسوں کو روکے گی تو پھر کہیں گے کہ پینک کر رہی ہے گورنمنٹ. یہی تو کیش 22 ہے مالک, یہی تو کیش 22 ہے جہاں پہ انہوں نے ٹائمنگ سے گورنمنٹ کو ایک طریقے سے ٹریپ کیا, اور گورنمنٹ نے خود اپنے آپ کو ٹریپ کیا. اب یہ پھنس گئے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, نہیں کچھ کرتے تو یہ مومنٹم بڑھتا جائے گا, کچھ کرتے ہیں تو مومنٹم اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ پھنس گئے. مبشر, کیا گورنمنٹ کچھ چیز مختلف کر سکتی تھی؟ اور جیسے فہد نے کہا کہ یہ تو خود آکسیجن ڈال رہے ہیں, انیشیٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں, کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو مس ہینڈل کیا؟ مالک فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو ایک بات ہوں کہ گورنمنٹ نے ٹوٹلی مس ہینڈل کیا ہے, صرف مس ہینڈل نہیں کیا, ٹوٹلی مس ہینڈل کیا ہے. اور انہوں نے خود ان کو نیوز بائٹس اور ساؤنڈ بائٹس جو ہیں بنوا کے دی ہیں. ہر روز کبھی کوئی بیٹھ جاتا ہے, کبھی کوئی بیٹھ جاتا ہے اپوزیشن والوں کے اوپر پریس کانفرنس کرنے, اور جو کوریج ان کو نہیں ملنی تھی ان کو بائی ڈیفالٹ وہ کوریج مل گئی, اور وہی یعنی ان کے لیے ایک براؤنی پوائنٹ ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ آج کا جلسہ بہرحال ایک کامیاب جلسہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت بڑا جلسہ ہے. آپ جو مرضی اس کو کہیں, جس مرضی نقطۂ نظر سے دیکھیں, دیر از اے ہیوج پاپولیشن اوور دیئر. اس کا مطلب ہے کہ جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے
وہ کافی حد تک لوگوں میں پرمیٹ کر رہا ہے. اور یہ فہد از رائٹ اباؤٹ ون تھنگ کہ یہ آنے والے دنوں پتہ چلے گا کہ وہ اس کو کیسے انکیش کرتے ہیں, گورنمنٹ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ کی توجہ ایک اور جگہ پہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو آج کا جلسہ ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے شاہ محمود قریشی کی. شاہ محمود قریشی نے جب یہ کہا تھا نا کہ ہمیں اپنا الگ بلاک بنانا پڑے گا, اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کسی نہ کسی کو جانا پڑے گا اور کسی نہ کسی کو اتارنا پڑے گا. اور وہیں سے میاں صاحب کی انٹری ہوئی ہے اور وہیں سے ان کی قربت دوبارہ شروع ہوئی ہے گلف سٹیٹ سے. اور میں بڑا آپ سمجھیں مختلف کم الفاظ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں 3 الفاظ میں اس کو ایک گرینڈ کانسپریسی تھیوری بھی کہہ سکتا ہوں, اگر if you don't kill me for that. آپ کی مرضی, آپ اس کو جو مرضی کہیں, لیکن اس وقت آپ یہ ڈونٹ کال اٹ اے کانسپریسی بیکاز پرسوں سے پاکستان کے اوپر دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. کبھی مکران پہ ہو رہے ہیں, کبھی وزیرستان پہ ہو رہے ہیں اور بڑی شدت پہ ہو رہے ہیں. جب بھی میاں صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں نا, ہماری ایل او سی بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. مالک اپنا یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی فورسز جو ہیں اس وقت پاکستان میں چینج دیکھنا چاہ رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی چینج کا جو موقع یا جو شور اٹھ رہا ہے نا, وہ گورنمنٹ کی اپنی لیک آف گورننس نے دیا ہے کہ جو ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو رہا ہے. اپنی کئی باری شفلنگ کر کے بھی کیبنٹ کے اندر مختلف قسم کی they have not been able to achieve any desired results. اور یہ جو گورنمنٹ کے immature politicians تھے جنہوں نے اس جلسے کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا 3 ہفتے پہلے, انہوں نے سارے کو بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا. اگر تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو اس وقت آ رہی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پوز اے کوسچن ٹو یو ایز محمد مالک, کیونکہ آپ بھی بہت سینئر اینالسٹ ہیں, آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ اب پچھلے جلسے میں یا پچھلی تقریر میں اور آج کی تقریر میں ایک بڑا فرق یہ کہ قانون پاس ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی کے تھرو. فوج کے خلاف کوئی بات کرنا جو ہے وہ قابل جرم سزا ہے, اور اسی طرح عدلیہ کے خلاف. آج میاں صاحب تو اپنا نیریٹو نہیں بدل سکتے, مریم بی بی تو اپنا نیریٹو نہیں بدل سکتی, ان کو تو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ رہے گی میرے خیال میں, وہ عمران کو اٹیک کریں گے اور یہ دونوں جو ہے یہ فل فورس میں آگے جائیں گے. تو کیا آج رات کو واقعی بغاوت کے مقدمے درج ہوتے ہیں یا نہیں, اور گرفتاریاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ مالک دیٹ ول post this jalsa will set the tone for the opposition or for the government survival. ہاں, مبشر نے ایکچولی میرا ایک کویسچن پری ایمپٹ کیا ہے جو میں نے I was coming to you for that. کیونکہ جو اگر سما کی رپورٹ جو کوٹ ہو رہی ہے, مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے زبیر نے ان سے بات کرتے محمد زہر نے کہا کہ ہمارا نشانہ عمران ہے. میاں صاحب نے ویوز کریٹ کی تھی اپنی اے پی سی والی میٹنگ جو اسپیچ کی, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سے ان کا بات آگے نکل گیا, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ آ گئی ہے. مریم نے بھی کہا, سب نے بات کی. اصل تو جلسے کا پتہ لگے گا جب رات کو ہم تقریریں سنیں گے کہ تقریریں کدھر لے کے جاتی ہیں گفتگو کو, کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر 20 شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اور آفیسر ہیز بن مارٹرڈ, جوان شہید ہوئے ہیں لوگ. میں پچھلے 24 گھنٹوں میں سے اپنے پولیٹیشین سے میں نے ذکر نہیں سنا. فوج کے سینٹیمنٹ اور ہیں, آپ فوجیوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ لوگ کھڑے ہو کے گالیاں نکالتے ہیں. وہ ایک سینٹیمنٹ ایک پیرلل چل رہا ہے, بڑا سیریس, وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگنور کر سکیں. آج رات کی اسپیچز طے کریں گی کہ یہ آئندہ ان کا رخ کیا ہے اس احتجاج کا. کیا کاشف ان کا جو اسپیچز کا کانٹیکسٹ ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریاستی ادارے یا دوسرے کیسے ریاکٹ کرتے ہیں, کہ کیا یہ صرف عمران خان کا پرابلم رہ جائے گا یا یہ پھر پرابلم زیادہ لوگوں کا بن جائے گا؟ یہ تو خیر تقریروں کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, کیا پوزیشنز ایڈجسٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت سی پوزیشنز ایڈجسٹ کی ہیں لوگوں نے. پولیٹیکل پارٹیز کسی اور لیول پہ جاتی ہیں اور وہاں سے نیچے میں نے بہت جگہوں پہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے دیکھا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آج رات کی تقریروں کا انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا لڑائی ان سب کی 2 کے ساتھ ہے یا 1 کے ساتھ ہے. اس کا فیصلہ تو رات کو ہی ہوگا. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر تقریریں اے پی سی والی ہوئیں تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کو بیٹھ کے نہیں لے گا. یہ نہیں ہے کہ دل ٹیک اٹ سٹنگ ڈاؤن. ظاہر ہے پہلے بھی کو رابطے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں کچھ بہتر ہوئیں, یا بہتر کہہ لیں. میاں صاحب نے بھی آ کے, آپ نے وہ پریس کانفرنس یاد ہوگی جو انہوں نے لندن میں کی, جس میں اپنا کریڈٹ گنوائے کہ میں نے یہ کیا اس ملک کے لیے, جو میزائلز اور وغیرہ وغیرہ. سو مجھے لگتا ہے کہ آج رات کو مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصاً تقریر سننے والی ہوگی.
کہ مریم میاں صاحب کی تو شاید ہم نہ سن پائیں لیکن مریم بی بی کی تقریر سننے والی ہوگی کہ وہ کیا کہیں گی, کیا ہدف صرف عمران خان ہوگا یا اس کو لانے والے بھی. اگر ہدف عمران خان سے یہ براڈ کرتے ہیں اور اسی پہ جاتے ہیں اے پی سی میں, پھر کیسے دیکھتے ہو اب آنے والے دنوں کو؟ دیکھیں اتنی بڑی اپوزیشن کو زمین پہ گرانا یا دیوار سے لگانا بڑا مشکل ہے. ٹھنڈا سانس بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ سا سوال تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو گرانا کتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, ایک وقت تھا جب عمران خان کا دھرنا تھا, تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی کے اندر بیٹھی تھی, صرف ایک عمران خان باہر تھا. لیٹس اسیوم کہ اگر اس طرح کا ماحول ہوتا کسی ایک پارٹی کو گرانا زیادہ آسان ہوتا. اگر آپ نے نون لیگ کو دیوار سے لگانا ہے یا ایک پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانا ہے یا فضل الرحمان صاحب کو کچھ کرنا, یہاں پر ایک پارٹی نہیں ہے, ملٹیپل پارٹیز ہیں, ان کی ملٹیپل ٹیئر لیڈرشپ ہے جو تمام کی تمام تقریباً ایک جیسی بات کر رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس اپوزیشن کو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو, وہ اگر کچھ کرنا چاہیں بھی تو اتنا آسان نہیں ہوگا. فہد یہی کویشچن ود اے سلائٹ ٹوسٹ میں دے رہا ہوں. ابھی تک جو چھوٹی سپیچز ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ, مولانا صاحب کا پریسر ہوا ہے, مریم بی بی نے سپیچ کی ہے, ڈفرینٹ لوگ, بلاول نے سپیچ کی ہے, ابھی تک ٹیکنیکل دیکھتے تو ریلی عوامی ایشوز پہ ایک جملہ ہی آیا ہے, مہنگائی کا سیلاب آئے گا, کیا کرو گے, لیکن سب نے بات کی ہے پاور ارینجمنٹ کی. اور پاور ارینجمنٹ کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر سب سے بڑی وہی بات, ہم اے پی سی پہ چلے جاتے ہیں اور وہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ پاور ارینجمنٹ کس نے کروائی. اور اب جیسے میاں صاحب نے کہا ہمارا ٹارگٹ عمران نہیں ہے. ابھی تک عوام تو نکال لیا آپ نے, جلسے کے لیے لا رہے ہیں, عوامی ایشوز فرنٹ پہ نہیں ہے, وہی ہے ووٹ کو عزت دو, ہم نظام کو یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو شاید براڈ وہ شاٹ گن والی شاٹ ہی چلا رہی ہے اپوزیشن. ایسے حالات میں کیا عمران خان کی گورنمنٹ پہ سے پریشر کم نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے مالک, اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو آپ نے پاور ارینجمنٹ کی بات کی بالکل درست ہے, لیکن پاور ارینجمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ نیگوسیشن ہوتی ہے. یعنی ہمارے ڈومیسٹکلی اس کو ہم جنگ نہیں کہہ سکتے, وہ ایک نیگوسیشن ہے جس میں جو ہے وہ ہر جو سائیڈ ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ دوسرے پہ حاوی ہو. اب یہ جو معاملہ جس طریقے سے آج یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, جو ابھی کاشف بات کر رہے تھے, میں وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے یہ جو پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا, اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ آپ یاد کریں 2014 کا دھرنا, اس دھرنے میں جس طرح کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا مالک کہ اس وقت عمران خان کے پاس مومنٹم تھا, اس کے پاس لوگ بھی تھے اور سپورٹ بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے باوجود وہ گورنمنٹ کو نہیں گرا پائے. میں یہ کہوں گا کہ وہ گورنمنٹ کو تو نہیں گرا پائے, لیکن اس دھرنے نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اچیو کر لی تھی. دیکھیے اگر میں انالوجی دوں آپ کو کہ اگر ایک میدان ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس میدان کو ڈومینیٹ کرتی ہے, 2014 میں عمران خان نے آ کے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دھکا دے کر خود اس میدان کے اندر اپنی انٹری ڈال دی تھی اور اپنے لیے جگہ بنا لی تھی. الٹیمیٹلی وہ میدان سے پیچھے ہٹے لیکن وہ جگہ ان کے پاس آ گئی تھی. اس وقت یہ بھی وہی کر رہے ہیں, اپوزیشن جو ہے اس نے اپنے لیے جگہ بنانی شروع کر دی ہے, وہ ارینا کے اندر گھسنا شروع ہو گئے. جب وہ گھس جائیں گے تو پھر ہوگی نیگوسیشن پاور ارینجمنٹ کے اوپر جس کی کر رہے تھے آپ بات. اب وہ نیگوسیشن کس سے ہوگی؟ وہ اسلام آباد سے ہوگی یا وہ پنڈی سے ہوگی؟ آئی تھنک دیٹ از اے بگ کوسچن. اور گورنمنٹ جو ہے, جو اپوزیشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہے جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جی پہلے تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میں تو ان کے خلاف ہوں جو عمران کو لائے, لیکن اب ایک نیا سٹینڈ آ رہا ہے. وہ بھی شاید اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ جو نیگوسیشن ہے اس میں ہر شخص اپنی جان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور اپوزیشن شاید, مجھے لگتا ہے آج پیچھے ہم سنیں گے, اگر وہ عمران پہ آتے ہیں تو دیٹ مینس کہ انہوں نے پہلا بڑا حملہ کر کے اپنے لیے جگہ بنائی, اس جگہ کو بنا کے اس کراؤڈ کے ذریعے وہ گھسے ہیں اور اب وہ اپنی گنز کو تھوڑا نیچے لا کے اور ٹارگٹ کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ میدان میں وہ آ گئے. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی کوئی وار گیمنگ ہو رہی ہے. You wanted to say something? یا میں ایک چیز میں فہد صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں عمران خان صاحب کا دھرنا بڑا پاپولر دھرنا تھا, پر جب دھرنا ختم ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کی پاپولر سپورٹ یا جو سٹریٹ پہ لوگوں کو لانے کی کیپیسٹی تھی اس پہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا تھا. سال بعد 14 اگست کا اسلام آباد کا جلسہ, عمران خان صاحب جب جلسہ اسلام آباد میں کرتے تھے تو کراؤڈ خالی اشارہ کرنے کی دیر ہوتی تھی, وہاں پہ اتنا ایک سائزبل کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے
جب پینما آیا اور چیئرنگ کراس کا جلسہ تھا پہلا عمران خان صاحب، میرا خیال ہے 3000 لوگ نہیں ہوں گے اس جلسے میں. صحیح بات ہے. عمران خان صاحب نے جب رائے بنڈ کا جلسہ کیا تو انہیں پورے لاہور کے چکر لگانے پڑے. وہ عمران خان صاحب جنہوں نے 2 دن کے نوٹس پہ یہ مینار پاکستان کا جلسہ کر کے پورا مینار پاکستان بھر دیا تھا. سو ہی گاٹ اے بگ ڈینٹ. پولیٹیکل ڈینٹ جو تھا نا کہ اس لوگوں کی ایک فٹیگ فیکٹر بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا لوگ اپنی پارٹیوں کے ساتھ نکلتے ہیں. عمران خان نے 126 دن کا دھرنا کیا. اس دھرنے میں شروع میں لوگ آئے اور پھر وہ لوگ چلے گئے. اینڈ سڈنلی عمران خان کی جو پاپولر جو گراؤنڈ سپورٹ تھی وہ گراؤنڈ سپورٹ ختم ہو گئی جلسے کی حد تک. لوگ اس کا پاپولر ووٹ شاید اپنی جگہ انٹیکٹ رہا ہو لیکن لوگوں کو اتنا تھکا دیا انہوں نے کہ ایونچولی عمران خان صاحب کے جلسے کم ہونے اور ریسیڈ ہونے شروع ہو گئے. میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بیفور پینما کا رائے بنڈ اور آفٹر دھرنا عمران خان صاحب کے بہت سے جلسے واز یعنی آپ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے, حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ تو بندے ختم ہو گئے عمران خان صاحب کے پاس. سو یہ ایک چیز تو یہ تھی. دوسرا میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فیصلہ جب آپ ٹیمپریچر اٹھاتے ہیں نا پھر دوسری سائیڈ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا, اس وقت کیا کرنا ہے, یا کس حد تک جانا ہے, کس حد تک. کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب 5 سال تو پورے ہونے یا تو یہ ایک چیز ادھر سے ایک آواز آئے گی جو کہ ابھی ریسنٹلی بیان آیا بھی ہے کہ جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں, یا پھر ہوگا کہ ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس میس, لیٹ پولیٹیشینز فگر اٹ آؤٹ. اگر تو وہ پیچھے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے دیٹس ٹربل فار عمران خان. پی این اے کی تحریک چلی تھی مبشر تو اینڈڈ ان اے مارشل لا. نواز شریف خلاف تحریک چلی, اس کا بھی نتیجہ ہمارے سامنے آیا. گورنمنٹ نہیں ہوئی, پیسفل ٹرانسفرز نہیں ہوئے, کافی اور چیزیں کوئی لیگل ہو گئیں, کوئی ٹیکنیکل ہو گئیں. کیا ہم پھر ایک سوسائڈل پاتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ مالک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا, یہ جلسہ اس میں آپ کا ٹارگٹ تو شفٹ ہو سکتا ہے یا گول پوسٹ آپ نے شفٹ کر لی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے نکل کے آپ نے عمران خان کو آپ نے ٹارگٹ کر لیا, لیکن یہ ایک سمپل جلسہ نہیں ہے اور ریمیفیکیشنز. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ عمران خان نے ایک چیز کی تھی, سول ڈس اوبیڈینس کی ایک موومنٹ انہوں نے انیشیٹ کی تھی کہ بجلی کے بل چلا دو اور ان کو نہ پے کرو. ناؤ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہٹتے ہیں اور یہ سول ڈس اوبیڈینس پہ آ جاتے ہیں کیونکہ مہنگائی جو ہے یہ ہر جلسے میں کر رہے ہیں, غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی, تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, that in itself can bring down the government. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا ووٹ اصلی ہے, صحیح ہے, میں تو ووٹر ہوں ان کا, 30% ووٹ ہے, اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ 70% ایک ووٹ بینک کو یا سائلنٹ ووٹ بینک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ڈو ناٹ انڈر اسٹیمیٹ دیم. یہی غلطی گورنمنٹ کرتی رہی ہے اتنے عرصے کہ 2 سال میں ان کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کرتی, چاہے مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں, چاہے کسی اور کو پرابلم ہوتی ہے, چاہے کرونا آ جاتا ہے, چاہے کچھ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ ریڈیکیول کرتے رہے ہیں اپنی اپوزیشن کو, اور یہ ان کا سب سے بڑا ویک ایلیمنٹ ہے. اور اب ناؤ اپوزیشن ریئلائزز کہ ان کے پاس یہ 6 مہینے ہیں جس میں وہ ایک سائزبل کیمپین کر سکتے ہیں, ورنہ اگلے سال کے انڈیکیٹرز جو ہیں یا 1.5 سال کے بعد وہ آٹومیٹک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے فیور میں جا سکتے ہیں. بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, وہ اکنامک ڈیٹیلز ہیں. بٹ تو اس کے بعد تو پھر یہ اپوزیشن جو ہے یہ الیکشن تک بالکل فزل آؤٹ ہو جائے گی. رائٹ ناؤ دے ہیو 1 پوائنٹ ایجنڈا ٹو ریموو پی آئی گورنمنٹ, اور اگر یہ سکسیڈ نہیں ہوتے they can at least help bring martial law, and I do not. کیا خیال ہے مبشر, اگر یہ 2-3 بڑے جلسے کر لیتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ اپنا ریزگنیشن والا اسکیجول موو اپ کر سکتے ہیں جس کو انہوں نے آخری ہتھیار رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا فیزیبل ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے. میاں صاحب بھی شاید مان جائیں گے, لیکن پیپلز پارٹی ریزگنیشنز پہ نہیں مانے گی بالکل بھی, تو وہیں پہ یہ ان کی اس میں سپلٹ آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اگر سول ڈس اوبیڈینس ہو جاتی, 4 نہیں 40 جلسے کر لیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر سول ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے اور وہ 10% بھی کیری آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ریاست کے لیے بڑا سیریس مسئلہ شروع ہو جائے گا. کاشف اگر ہمیشہ I don't see civil disobedience by the way. چلے وہ تو کہہ رہے ہیں اگر وہ کرتے ہیں they go that route. ہمیشہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تو لوگ کہتے تھے جی پنڈی اسلام آباد ایک پیشوے نہیں ہے, اس لیے بڑی پرابلمس ہیں, اور نواز شریف صاحب کے جی ہر 2 سال بعد بم کو لات مارتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کریٹ ہو جاتا ہے. نہیں لیکن مالک ایک بات تو ہے نا, جی ایک بات تو آپ جی ہے نا
کہ میاں صاحب بھی کو 3 دفعہ CSS کے امتحان دے کے تو نہیں آئے تھے نا. اچھا ایک سیکنڈ میرے ساتھ حامد میر بھی ہیں, جلسہ گاہ میں ہیں. میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب یہ بتائیں مزاج کیا لگ رہا ہے؟ وہ زبیر صاحب کو کوٹ کیا سما ٹی وی نے, انہوں نے شاید کہا ہے کہ ہمارا نشانہ ہمارا عمران خان نشانہ ہے, تو اب یہ نشانہ تو بدل گیا ہے, تو پھر جو یہ جلسے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں ہوں گی یا عمران خان کے خلاف؟ ابھی تو لطیف کھوسہ صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ان کی تقریر تو عمران خان صاحب کے خلاف ہے, اور کراؤڈ جو ہے اس کا مسئلہ عمران خان کی پالیسی ہے, وہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھتے ہیں. تو باقی صورتحال یہ ہے کہ کراؤڈ جو ہے اس کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے, لوگ اب واپس بھی جا رہے ہیں لیکن نئے لوگ بھی آ رہے ہیں, اور ابھی تک مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچی, اور لگ یہ رہا ہے کہ پبلک آگے نکل گئی ہے اور اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. تو جب وہ یہاں پہ آئیں گے, بڑے لیڈروں کی تقریریں شروع ہوں گی, تو پھر ہی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اصل ٹارگٹ کون ہے. فی الحال تو ابھی جاوید ہاشمی صاحب نے تقریر کی ہے, عطاء اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہے, اب لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے وہ تقریر کر رہے ہیں, تو ان کی تقریر تو عمران خان صاحب کے خلاف. حامد آپ وہاں شام سے گئے ہوئے ہو, کافی لوگوں سے گپے شپے مار رہے ہو, کامن تھیم لوگوں کے غصے کی کیا نظر آتی ہے؟ کیا وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی, نوکریوں کی, کیا بات کر رہے ہیں عام لوگ؟ دیکھیے جب میں آ رہا تھا نا, راستے میں میں نے لوگوں کے جو نعرے سنے, جو گفتگو سن رہا تھا, وہ بہت غصے میں تھے. تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی نفرت کا رخ جو ہے وہ عمران خان کے سرپرستوں کی طرف ہے. لیکن آپ جلسہ گاہ کے اندر آئے ہیں تو یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تقریریں بڑی دیر سے شروع ہوئی ہیں اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ مرکزی لیڈرشپ آ جائے. اب جو لیڈرشپ آ گئی ہے تو فورم دستگیر خان صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری بن چکے ہیں, تو ان کی جو تقریروں کا ہدف ہے وہ عمران خان کی پالیسی ہے, اور جو لوگ ہیں ان کا بھی اصل مسئلہ مہنگائی لگ رہا ہے, وہ مہنگائی کے خلاف بہت نعرے بازی کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو عوام جو یہاں پر آئی ہے اس کو اپوزیشن نہیں لے کے آئی, اس کو عمران خان کی پالیسیاں لے کے آئی ہیں, اور اگر اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے ان لوگوں کو ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں دے گی, سلوشن نہیں دے گی, تو مجھے لگتا ہے پھر یہ بار بار اپوزیشن کے جلسوں میں نہیں آئیں گے, یہ اپنا جو غصہ ہے یہ خود ہی نکالنا شروع کر دیں گے. اور یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے. عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقابلہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہے, ان کا مقابلہ پاکستان کی پبلک سے ہے. یہ پبلک ہے, اس میں اپوزیشن کی لیڈرشپ کو آگے لگا لینا ہے. حامد لاسٹ کویسچن, کیونکہ ابھی چینلز تقریریں تو دکھائیں گے بڑے لیڈروں کی, آپ وہاں پہ تقریریں سن رہے ہو, میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو کراؤڈ کا ریاکشن ہوتا ہے, تالیاں بجانا, نعرے لگانا, یہ جب مہنگائی اور نوکریوں کی ان کی بات کرتے ہیں تو نعرے لگ رہے ہیں, یا جب وہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں چوری ہو گیا, نظام نے یہ کر لیا, ووٹ کو عزت دو, قوم کس کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے, مجمع کس پہ رسپونڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں مجمع زیادہ رسپونڈ کرتا ہے جب مہنگائی پہ بات ہوتی ہے اور عمران خان کے خلاف بات ہوتی ہے اور ان کے سرپرستوں کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی رسپونڈ کرتا ہے. چلے حامد بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بیسکلی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی نا, تو لوگ تو اپنی بات کریں گے. دیکھیں مہنگائی جو چیز کسی بھی آدمی کو براہ راست افیکٹ کرتی ہے وہ اس کا سب سے بڑا ایشو ہوگا. انسان کا پیٹ جو ہے نا, دیٹس یور فرسٹ ایشو. کسی اس میں بعد میں آؤں گا. میں پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک دو چیزیں اور نظام کے اوپر. ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے اشرف جب بھی ہوتا تھا او جی اسلام آباد پہ انڈیا ایک پیج پہ نہیں ہے. عمران خان آئے, انہوں نے بہت زیادہ منترا شروع کر دیا, ہم ایک پیج پہ, ہم ایک پیج پہ, اس حد تک کہ آئی تھنک اوور ڈو کر دیا ایک پیج والی بات. اور جب میری آف دا ریکارڈ بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پرائم منسٹر کو ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے, کیونکہ فوج ہوگی دوسروں کی, انہوں نے پرائم منسٹر کو اوبے کرنا ہی کرنا ہے, سب کچھ ہے. کیا عمران خان کا یہ بہت زیادہ کہنا ایکچولی مجبور نہیں کر دے گا ریاستی اداروں کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کریں ان سے؟ دیکھیں آپ کو یہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ ایسا اتنا زیادہ کیوں کہتے ہیں. اتنی ریزر تھن میجورٹی ہے اور وہ جو کولیشنز ہیں وہ بڑی مشکل سے, بڑی کوششوں سے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
وہ نہیں بھی بن رہی کاف لیگ کی حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. متحدہ کئی ایشوز کے اوپر نہیں بن رہی لیکن ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں کئی دفعہ ضروری اس لیے بھی ہیں کہ جو کھڑے ہوئے ان کو کھڑا رکھا جائے کہ ہم ایک پیج پہ. there is no difference. اگر آپ یہ امپریشن نہیں دیں گے اور لوگ اپنے تو ہی فیصلے کرنے پہ اتر آئیں گے تو یہ نہیں جانتے کہ کیا فیصلہ ہوگا, کس طرح فیصلہ ہوگا. سو کئی دفعہ یہ چیزیں صرف اس لیے نہیں کہی جاتی ہیں. دیکھیں کسی کو شوق تو نہیں عمران خان صاحب کو کہ ہر وقت یہ کہتے رہیں کہ ہم ایک پیج پہ. وہ ایک میسیجنگ ہے سب کے لیے, اس طرف بھی اور اس طرف بھی, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایک پیج پہ نہ ہوں تو عموماً پاکستان میں مشکلات شروع اس وقت ہوتی ہیں جب ایک پیج پہ نہیں ہوتے. کسی کا اشارہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی بیٹھے تھے, بحث ہی ہو رہی تھی, مولانا صاحب کو اشارہ ہوگا تو آئیں گے, کیونکہ عموماً پاکستان میں تحریکیں بھی شروع اس وجہ سے ہوتی تھی کہ کسی نے اشارہ کر دیا, کسی کی حکومت گرانی ہوتی تھی تو کسی کو اشارہ کر دیا. جب وہ اس سائیڈ پہ ہوتے تھے تو مشکلات حکومت کی بڑھ جاتی تھی. اب وہ مشکلات کم کرنے کے لیے وہ 6-8 ووٹوں کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہے, اتنی کوئی پنجاب اسمبلی میں ہے. سو ٹو کیپ آل آف دم ٹوگیدر دس منترا از بینگ اوور یوزڈ but it is used for a reason. لیکن اس کا نیگیٹو امپلیمنٹ وہ تو افیکٹ آئے گا. دیکھیں ہر چیز کی ایک ان کو فائدہ بھی ہوگا, ہر چیز کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ کی کولیشن چل رہی ہے, 2 سال ہو گئے حکومت کھڑی ہے, حکومت چل رہی ہے, لوگ ناراض ہونے کے باوجود بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے. مجھے بریک لینا ہے, اس سوال کا جواب میں نے باقی دوستوں سے بھی لینا ہے. اور ناظرین یہ بھی سوال میں ایک چھوڑے جا رہا ہوں. تقریباً میرے تینوں دوستوں کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے خود بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی ہوا بنانے کو. گورنمنٹ کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے, کیا سینسیبل ریاکشن ہوگا؟ یہ نمبرز گیم میں الجھ جائیں, نہیں 60,000 نہیں تھا, لاکھ نہیں تھا, 1.25 لاکھ نہیں تھا, آدھا لاکھ تھا, یا گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوگا؟ میچور پولیٹیکل رسپانس, صرف سپوکس پرسنس کا نہیں, گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک ایشو کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی, 2 دوستوں کا خیال تھا, فہد کا بھی مبشر کا بھی, کہ شاید کمیونیکیشن گورنمنٹ کی نے زیادہ ہوا دی ہے ان کے سیلز کے نیچے, لیکن کنفیوژن بھی پھیلتی ہے. شہزاد اکبر صاحب اسپیشل اسسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی جو ہیں, انہوں نے ایک عجیب بات کر دی ہے اس تمام سین کے اندر, ذرا سنیے. اب شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم بڑا ہے. میں نے پہلے ان سے 22 سوال کیے, پھر میں نے ان سے 9 سوال کیے, پھر شاید 15 بھی کیے, کسی کا جواب نہیں ملا. اس وقت مصروف ہوں گے, آج کل جیل میں ہیں, بالکل فارغ ہیں. میں ان سے صرف 3 سوال کرتا ہوں, اور آپ پتہ نہیں نیب پہ جا سکتے نہیں جا سکتے. مجھے پتہ چلا آج کل بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں نیب میں لوگوں سے, لیکن آپ جو بھی, کیونکہ ابھی کسی کی ڈیوٹی. فہد خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں نیب میں لوگوں سے. آئی تھاٹ گورنمنٹ کسٹڈی میں تھے. ویسے دیکھیں خفیہ ملاقاتیں, لوگ یہ تینوں کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے وہ تب محکمہ زراعت بھی کہا تھا, یاد ہے, پھر رات میں پھر ٹویٹ کر کے غلط کیا تھا. فہد ہاؤ ڈو یو ریڈ دس, یہ کیا ہے؟ یہ بلندی ہے. دیکھیے یہ ساری وہی انڈیکیشنز ہیں مالک جو ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا یہ انہنج ہو گئے ہیں. ہونے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں ابھی تو یہ پہلا جلسہ ہے اور وہ جلسہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا. یہی جو میں بات کر رہا تھا اور جو مبشر بھی بات کر رہے تھے کہ یہ آپ نے پہلے سے ہی اپنے پتے دکھا دیے اور آپ نے پہلے سے وہ باتیں کرنی شروع کر دی جو آپ کو دسمبر میں جا کے کرنی چاہیے اگر مومنٹم بن جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید یا تو نا تجربہ کاری ہے, یا یہ ہے کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے گورنمنٹ نے اور بالکل سپیس جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا اپوزیشن کو, کہ اس کے ریاکشن میں شاید انہوں نے اپنے لیے بھی کوئی سپیس نہیں چھوڑی. یہ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے. لیکن دوسرا کمیونیکیشن کا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے. یعنی ہم ابھی خود یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 ہفتے میں جب سے اے پی سی ہوئی ہے ملک میں سیاسی صورتحال, سیاسی ماحول چینج ہوا ہے, تبدیل ہو رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی کمیونیکیشن چینج نہیں ہو رہی, وہ اڈیپٹ نہیں کر رہے, وہ وہی بات کر رہے ہیں جو 8 سے وہ کچھ 3 سال سے کرتے آ رہے ہیں. اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ بار بار اب وہی بات کر رہے ہیں ریگارڈلیس کے آگے سے کیا ہو رہا ہے. تو وہ پیچھے حالات ان سے آگے ہوتے جا رہے ہیں, بیڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور اس سے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں اب یہ جلسہ ہوا ہے نا, یہ جلسہ ایک نیا ڈسکورس پیدا کر رہا ہے. میں اور آپ اور مبشر اور کاشف یہ بات کر رہے ہیں, ہم نئی باتیں کر رہے ہیں. اس کے جواب میں اگر کل بھی گورنمنٹ آ کے کہنا ہے جی یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, تو لوگ کہیں گے بھائی حالات آگے چلے گئے. گورنمنٹ اڈیپٹ نہیں کر پا رہی.
فلیکسیبل نہیں ہو پا رہی. مبشر، اگر یہ بیان زیادہ پھیلتا ہے شہزاد اکبر صاحب کا، یہ تو اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا، ان کے بیانیے کو سٹرونگ نہیں کرتا. حراست کے اندر خفیہ لوگ، تو اگر میں اپوزیشن والوں کا، میں تو حوصلہ پکڑ لوں گا کہ لو جی لوگ پہنچ گئے ہیں گال کرن ساڑھے بندے نال، کہتے نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے. یہ تو اپنی گورنمنٹ کو انڈرمائن نہیں کر رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک آپ یہ دیکھیں ایک نان الیکٹڈ آدمی جو ہے اس طرح کے آگے گفتگو فرما رہے ہیں الیکٹڈ جلسوں کے اوپر، الیکٹڈ لوگوں کے جلسوں کے اوپر، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ریئل سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں وہ ایکچولی حکومت کو کتنا ویک فٹ پہ کر دیتے ہیں اور بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. اور یہ ایک المیہ رہا ہے نہ صرف پی ٹی آئی کا بلکہ نواز شریف کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، ان سب پارٹیز کا، کہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہے نا وہ آ کے ان کے پالیسی میکرز اینڈ پالیسی ایگزیکیوٹرز بن جاتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف تو اپنی سزا کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. اگلے مہینے جب ان کو سزا ہو جائے گی، ان کے بیٹے کو بھی سزا ہو جائے گی، تو پھر شہزاد اکبر صاحب کیا کہیں گے آ کے جب وہ نااہل ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی اپنی اپوزیشن کو انگیج ہی نہیں کیا اتنے سالوں میں. آپ نے ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں، آپ نے ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دی ہے. اور یہاں پہ اپوزیشن از کریونگ فار رسپیکٹ اونلی اینڈ ریکگنیشن رائٹ ناؤ. ابھی تو انہوں نے پوسچرنگ کرنی ہے، ابھی انہوں نے پوسچرنگ کی نہیں ہے. رسپیکٹ تو نہیں ہے مبشر، وہ کریونگ فار ریلیف ہیں. رسپیکٹ کس بات کی ہے؟ پرائم منسٹر کا بڑا کلیئر ویو پوائنٹ ہے. میرا مطلب ہے کہ میں نے خود پی ٹی آئی کے کافی لیڈرز کو ایک دفعہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی اختلاف کریں، آپ ان کو ان کے نام سے بلائیں، ان کو آپ تضحیک آمیز القاب نہ دیں، which is not difficult. لیکن آپ نہیں کر رہے. وہی فیوریٹ ہے جو جتنا زیادہ اپنا برا بلا کہتا ہے، یہ وہ، اس سے آپ ٹیمپریچر کو خود ہاٹ کرتے ہیں اور اگلے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آپ لے جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو پولیٹیکل سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ 100 قسم کے پولیٹیکل سولوشنز جو ہیں بیچ میں کر لیتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ کا کون سا الیکٹڈ آدمی سامنے ہے جو مین آدمی ہے؟ نہ اسد عمر سامنے ہے، نہ شاہ محمود سامنے ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ یور تھاٹ، آئی وانٹ ٹو برنگ کاشف ہیئر آلسو. کاشف، آن لائٹر نوٹ پہ ہم بات شروع ہوئے تھے، لیکن یہ بڑی اسٹیٹمنٹ، بڑی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ. یہ لوڈڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے، انہوں نے پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ بیکاز یہ اسٹیٹمنٹ اب اگنور نہیں ہونی، اس پہ فالو اپ ہوگا، سب کا سارے سوال پوچھیں گے. دیکھیں میں کیا یہ بائی ڈیزائن کہی گئی یہ بات سوچ سمجھ کے ان کو کہا گیا تھا کہ کر دو، کہ اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو پولیٹیکل سائیڈ یہ کہے گورنمنٹ کہے کہ ہمیں بھی پتا کہ اگر آپ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی پیغام ہے، شہباز شریف صاحب کو تو نہیں لیکن دوسری سائیڈ کو پیغام کہ ہمیں پتا یہ ہو رہی ہے. یا یہ بات کرتے کرتے ہی ڈزنٹ ریئلائز کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. ہو سکتا ہے یہ بات پبلک ڈومین میں نہیں جانی چاہیے، اور وہ بات کرتے کرتے اسی طرح کی بات انہوں نے محکمہ زراعت کے بارے میں ایک دفعہ کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پریس کانفرنس کر رہے تھے لاہور میں، اور اس کے بعد رات کو ان کو وہ ٹویٹ کرنا پڑ گیا اور اپنے الفاظ واپس لینے پڑ گئے. سو میں نہیں جانتا کہ یہ ڈیزائن کے طور پہ کی گئی ہے یا یہ فی البدی ان کے منہ سے نکل گیا. لیکن میں یہ جو آپ کی ساری کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے نا، میرا خیال ہے ہمارے ایک دوست کی ایک تھیری ہے، وہ تھیری ہے کہ جو چیز جو آپ کی پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے یا جو بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے، جو چیز آپ کو اوپر لے کر آتی ہے، سم ٹائمز دیٹس دا ویری ریزن، جو وہی وجہ ہوتی ہے جو آپ کو نیچے لے کر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے، میرا خیال ہے آئی اگری ود دس واٹ مبشر از سیئنگ ناؤ، کہ مس ہینڈلنگ پچھلے 2 سال کی ہے. دیکھیں ایک دفعہ کرائسس کھڑا ہو جائے نا، پولیٹیکل کرائسس، اور اپوزیشن باہر نکلا ہے، پھر حکومتیں خاموش نہیں رہ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. اب کیا کرے؟ 2 سال پچھلے 2 سال میں اگر بہتر انگیجمنٹ ہوتی، کم تنقید ہوتی، سم ہاؤ کام ڈاؤن کرتے کسی طرح. دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن. اس پہ تو عمران خان از ویری انفارگیونگ، ہارڈ لائن ہے، اس پہ تو آپ نہیں چینج کر سکتے. دیکھیں آپ کی جب آپ حکومت میں وزیر اعظم بنتے ہیں، آج بھی پرائم منسٹر اسپیچ ٹھوکی ہے نا، انہوں نے کہا یار میں اگر یہ کر دوں تو سب اچھا ہے، یہ ایزی وے میں نے لینا ہی نہیں. اب انہوں نے ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے پرائم منسٹر نے، پہلے ڈرا کر دی. اب گورنمنٹ کے آپشن ہیں کیا؟ دیکھیں اب تو یہی آپشن ہے، اب تو ہیڈ آن کولیجن ہوگا. مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ جب بھی آتی ہے نا، اس کی 2 چیلنجز یا 2 ایریاز ہیں جس میں اس نے کام کرنا ہے، گورننس کا ایریا اور ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے. 2-3 منٹ لے کے میں آپ سے ایک سوال کروں. پرابلم ہے پولیٹیکل ہینڈلنگ. اگر گورنمنٹ آج اناؤنس کر دیتی لوکل باڈی الیکشن 2 مہینے ڈاؤن دا روڈ یا 3 months ڈاؤن دا روڈ، یہ سارا تحریک ختم نہیں ہو جائے گی؟ ہاں لیکن گورنمنٹ اناؤنس کر نہیں سکتے. دیکھیں اناؤنس آپ اس وقت کریں جب آپ گورنمنٹ کو یہ پتا ہو کہ میں یہ الیکشن جیت بھی جاؤں.
You can't lose a local body election جب آپ کے پاس پنجاب میں حکومت ہے. یعنی اگر آپ پنجاب کا لوکل باڈی ہے نا جتا دیں گے, اگر آپ پنجاب کا لوکل باڈی ہار گئے جو کہ ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ مت الیکشن کریں, تو وہ تو حکومت ادھر ہی ختم ہو جائے گی, پھر تو اپوزیشن کو سارا کچھ کرنا. کوئکلی آخری منٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ just taking a cue from what you said, میں تو اوپن کہہ رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کل کو آپ لوکل باڈی الیکشن پنجاب میں کراتے ہیں, پی ٹی آئی will lose landslide. What face will it have then? بہتر نہیں, ایٹ لیسٹ اس کے بعد بہانہ آ جائے گا, ایکسکیوز آ جائے گا, پنجاب گورنمنٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ لوکل باڈی الیکشن ہی کافی ہوگا. وہ that itself will be a referendum against the government. فہد, is local government election an option ہے ڈیفیوز کرنے کا؟ دیکھیں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے اس طرح کہ لوکل گورنمنٹ, یہ جو حالات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو ایک پورا ایک مومنٹم بلڈ ہوا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے ان کا جو ویکسٹ لنک ہے وہ پنجاب ہے, وہاں پہ الیکشن اتنا بڑا رسک. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کو اگر میں کانسپریسی تھیوری کے طور پہ پیش کروں کہ اگر وہی ایکویژن بن جائے, پنجاب کوئی اور چلا رہا ہو, سینٹر خان صاحب چلا رہے ہوں, تو سارے کنٹرول میں نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیے اگر وہ ہو گیا تو پھر خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ. سوری نہیں چل پائیں گے. آئی ایگری ود دیم. اگر یار آپ یہ دیکھیں مالک, ایک بات یاد کریں ہسٹری میں کہ آنریبل فخر امام صاحب نے کیوں ریزائن کیا تھا ایز نیشنل اسمبلی اسپیکر, آپ ذرا دیکھیں ان کے پاس کہ جواز نہیں رہ گیا تھا. اچھا آخری 10 سیکنڈ کا سوال چاہیے, گورنمنٹ کا اب رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ آج اب ہیڈی سپیچز ہوں گی, صبح خمار ہوگا اپوزیشن کو, ہم نے لاکھوں بندہ کھڑا کر دیا, ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. گورنمنٹ کا رسپانس, میچور رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ فہد, لیٹس اسٹارٹ ود یو. دیکھیے میرے خیال میں اس ٹائم جو ایک پولیٹیکل ایشو کو ایک ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ہینڈل کرنا جو ہے وہ شاید اتنا ایڈوائزبل نہیں ہوگا. گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو بہتر کرے, اپنے بیانی کو سٹرونگ کرے اور اس کو انڈر پلے کرے. مبشر 10 seconds, exactly 10 seconds. دیکھیں گورنمنٹ has to, it is all about optics. اگر گورنمنٹ کوئی ایسے میجرز لیتی ہے جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ ان کی گورننس بہتر ہوگی, مہنگائی کنٹرول ہوگی, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا, تو دیٹ ول بی دا رائٹ اسٹیپ. Engaging with the opposition is the last thing they should do right now. اور ridiculing the opposition, I totally condemn that. کاشف, پولیٹیکلی مجھے لگتا ہے ہارڈ لائن لیں گے, لیکن جب تک مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ یہ نیریٹو اپوزیشن کے ہاتھ سے لے نہیں سکتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز وہ کریں گے, جو کہ کوشش کریں, اگر آپ ان سے بات کریں کہ وہ چیز, اگر میں ایک جملے میں آپ کو سم اپ کر دوں کہ اگر آپ لوگوں کی زندگی اچھی کر دیں گے تو اپوزیشن کی زندگی خود ہی بیانیہ کمزور ہو جائے گا, کیونکہ مہنگائی اس وقت وہ چیز ہے جس پہ وہ نعرہ مارتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر آپ وہ مہنگائی والا نیریٹو اگر اپوزیشن کے ہاتھ سے لے لیں گے تو شاید بہتر ہو جائے, ورنہ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہو جائے گی. ناظرین بہت وائڈ ہے, لیکن میرا خیال ہے اصل ہمیں پتہ لگے گا جب رات کو تقریریں ہوں گی. ہمیں دیکھنا ہوگا بیانیہ کیا ہے, کیا صرف عمران خان کی گورنمنٹ ٹارگٹ ہے کہ عمران خان اور ریاستی ادارے بھی ہیں, کیونکہ پھر رسپانس کی شکل اور ہوگی. لیکن دائیں سے پکڑیں یا بائیں سے پکڑیں ناک, بیسک چیز مہنگائی کا ہے ایشو, بہت زیادہ مہنگائی ہے, اور اگر اسی کو گورنمنٹ نیوٹرلائز کر لے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے وہیں پہ نیوٹرلائز ہو جائے گی. وار فوٹنگ پہ لڑنا ہوگا, سیاست میں نہیں, اپوزیشن سے نہیں, مہنگائی سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.